نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اتوار کا دن ہے اور چھٹی کے دن آنا مشکل بھی ہوتا ہے، اور کچھ کووڈ کے حالات کی وجہ سے انویٹیشن بھی لمیٹڈ تھی۔ آپ لوگوں کے آنے پہ ہم بہت مشکور ہیں آن بیہاف آف دی فیکلٹی آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی۔ پروفیسر اسد اسلم خان آج کی محفل کے دلہا ہیں اور سب ہم ان کو دعائیں دے رہے ہیں، اور میں بہت مشکور ہوں ایک پراؤڈ کیمکولین کا جو آج کے چیف گیسٹ ہیں بیرسٹر نبیل احمد اوان۔ انہوں نے جانا تھا فیصل آباد، لیکن انہوں نے پوسٹ پون کی اپنی وزٹ اسد صاحب کو آنر کرنے کے لیے اور اس فنکشن میں اس سیریمنی کو گریس کرنے کے لیے۔ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو اسماعیل قریشی صاحب، جو اسد صاحب کے تو محسن ہیں، وہ کنگ ایڈورڈ کے محسن ہیں، وہ آئی کے محسن ہیں۔ پیپو ان کی بلیسنگ سے قائم ہوا، اور ذاتی طور پہ وہ میرے بھی محسن ہیں۔ میں ڈسکرائب تو نہیں کرتا کس کس انداز میں انہوں نے میڈیکل پروفیشن کو لک آفٹر کیا، لیکن جب ایک مرتبہ بطور اسسٹنٹ پروفیسر میں نے ان کو میسیج بھیجا کہ سر آئی ایم ہیونگ دس پرابلم، ہی واز فلائنگ ٹو پرابیبلی اسلام آباد، تو فلائٹ کے دوران ہی انہوں نے اپنے ڈپٹی سیکرٹری کو میسیج کیا کہ بھئی لک آفٹر کریں جو لوگ پرابلم لے کے آ رہے ہیں۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں سر آج کی سیریمنی میں تشریف لانے پہ۔ پروفیسر محمود شوکت وائس چانسلر UHS کے موجود ہیں یہاں پہ۔ PMA کی نمائندگی صدر PMA موجود ہیں، اشرف نظامی صاحب، ڈاکٹر آصف طفیل، ڈاکٹر ریاست، MS افتخار صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر لوگ، ندیم حفیظ بٹ، سہیل سرور، علی ایاز صادق، سینئر ٹیچر تشریف لائے ہیں، محمود علی ملک صاحب، خلیل رانا صاحب، ممتاز حسین، اینڈ سو مینی سینئر ٹیچر۔ میری اپنی کلاس کی نمائندگی آفتاب نسیم اظہر کر رہے ہیں۔ ہمارے MSs تشریف لائے ہوئے ہیں جن کی بہت کنٹریبیوشن ہے فار میو ہاسپٹل، دے آر انپریسیڈنٹڈ۔ وی آر گریٹفل ٹو زاہد پرویز صاحب، ڈاکٹر امجد طاہر خلیل صاحب جو تشریف لائے ہوئے ہیں، سابق اور موجودہ پرنسپل حامد صاحب نظر آ رہے ہیں، معروف عزیز تشریف لائے ہوئے ہیں، فیکلٹی آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آپتھلمالوجی، اور اسد اسلم صاحب کے شاگرد موجود ہیں سارے، خواتین و حضرات، اور اسد اسلم کی فیملی کے ممبران، اور میڈیا کے میرے دوست جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان سب کے شکریہ کے ساتھ آج جو سائٹیشن پڑھی گئی تو اس پہ مجھے یہ شعر یاد آیا۔ سہیل صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ڈسکرائب کیا پروفیسر اسد اسلم صاحب کو، تو مجھے یہ شعر یاد آیا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے۔ جس انداز میں اسد صاحب نے ہر دن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو میں گزارا، دیٹ ریمین پروڈکٹیو، اور ان کی سروسز دے ریمین انپریسیڈنٹڈ۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور میڈیکل اسکول سے اس کا آغاز ہونا 1860، پھر 1911 کنگ ایڈورڈ کا نام ایڈورڈ 7 سے، پھر یونیورسٹی کا بننا 2005، اور JV اسکریون جو میرے پیچھے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ہی لیڈ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی فار 10 ایئرس، اور اس طریقے سے اس حال میں یہ تمام لیجنڈز جو ہیں انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو لیڈ کیا، اور اپنی کنٹریبیوشن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اپنے انداز میں ان کی کنٹریبیوشن جاری رہی۔ لیکن پروفیسر اسد اسلم صاحب کی کنٹریبیوشن دیٹ ریمین یونیک، انپریسیڈنٹڈ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میکسیمم کنٹریبیوشنز چند لوگوں کی کاؤنٹ کریں جو کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ ہوں، کیمکولین ہوں، یہاں ہوں، تو اسد اسلم صاحب آپ کو ٹاپ پہ نظر آئیں گے۔ اور میں جب سے آیا ہوں میری اپنی خواہش یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں جنہوں نے یونیورسٹی کو ہیڈ کیا اور جو یونیورسٹی کی شان ہے، جب ان کا سینڈ آف ہو تو بی فٹنگ مینر میں۔ کل ہماری ایکڈیمک کونسل اپنی میٹنگ تھی اور ایکڈیمک کونسل کا ہر فرد تعریف کر رہا تھا۔ آج آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اس ٹریڈیشن کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہم برقرار رکھیں گے، اور پھر ایسی شخصیت جس کی کنٹریبیوشن آپ ایکڈیمکس میں لے لیں، آپ ریسرچ میں لے لیں، آپ انفراسٹرکچر میں لے لیں، آپ انٹرنیشنل لیزان میں لے لیں، دیٹ کنٹریبیوشن دیٹ ریمین دی انپریسیڈنٹڈ۔ ایکڈیمک کا انہوں نے تذکرہ کیا، اب میں تھوڑا سا ریپیٹ بھی کروں گا انڈورس کرتے ہوئے کہ آپ انڈر گریجویٹ کے لیں تو MBBS، ہی ریمین ون آف دا موسٹ پاپولر ٹیچر۔ پھر آپ انڈر گریجویٹ میں BSc کی طرف جائیں تو BSc میں جس انداز میں
سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے طلباء کو ٹرینڈ کیا. یعنی اس وقت 36 DHQ ہیں, 71 THQ ہیں. آپ کسی DHQ THQ میں جائیں, وہاں آئی کا نام لیں تو پروفیسر اسد اسلم کا نام ہوگا. ٹیکنیشین آپٹومیٹرسٹ وہاں اس وقت موجود ہیں. اور میں نے خود جب منڈی بہاؤالدین DHQ ہاسپٹل میں جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا وی ہیو بین ٹرینڈ ان پیپو میو ہاسپٹل, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی انڈر سپرویژن آف پروفیسر اسد اسلم خان. اور اسی طریقے سے ان کے ہی ہیز اے لاٹ آف کنٹریبیوشنز فار کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. کریکولم کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ, ایویلیویشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے طور پہ, ریسرچ کنٹریبیوشن. پھر پوسٹ گریجویشن میں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں دیر آر 2 سسٹم, کالج آف فزیشین سرجن کا اور یونیورسٹی سسٹم. دونوں سسٹم کو پیرالل رکھتے ہوئے ہی ہیز گاٹ دی میکسیمم پوسٹ گریجویٹ ٹرینڈ, جس میں کالج آف فزیشین سرجن کے میکسیمم فیلوز کسی بھی آئی اسپیشلسٹ نے جو ٹرینڈ کیے ہیں وہ پروفیسر اسد اسلم خان نے کیے ہیں, اینڈ نمبر از ابو 30. اسی طرح MS کے 19, FRCS 5, ویٹریو ریٹنا یہ ایک نئی اسپیشلٹی تھی جس میں 20+ لوگ میو سے ٹرینڈ ہوئے, اینڈ ناؤ دے آر ہیڈنگ دا ویریس ڈپارٹمنٹ آف ادر انسٹیٹیوشن. دیٹ از اے گریٹ کنٹریبیوشن ایز فار ایز دا پوسٹ گریجویشن از کنسرنڈ. پھر ریسرچ کے ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, جس کا سہیل صاحب نے بڑے اچھے انداز میں تذکرہ کیا. تو میں تو کل یہ بات کر رہا تھا کہ پیپو محسن ہمارے پیپو کے موجود ہیں, اسماعیل قریشی صاحب سٹیج پہ, لیکن 6 ماہ یا سال میں ایک عمارت کا کھڑے ہونا, اور صرف عمارت ہی نہیں, ہارڈ ویئر بھی ہے, سافٹ ویئر بھی ہے, وہاں تعلیم بھی شروع ہوتی ہے, وہاں گریجویشن بھی ہوتی ہے, وہاں پوسٹ گریجویشن بھی ہوتی ہے, اور پھر یہ ادارہ لاہور کو نہیں پورے پنجاب کو سیراب کرتا ہے. پیپو کے ساتھ نیو کیمپس کی زمین انہی کے دور میں وی ایکوائرڈ دیٹ لینڈ. پھر ہاسٹلز اور ہاسٹلز کی کنٹریبیوشن, پھر مقبول بلاک انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو انوگریٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح میو ہاسپٹل کے ڈفرینٹ وارڈ ان کی رینوویشن. تو اگر اسد اسلم صاحب کو میں یہ کہہ دوں کہ یہ شاہ جہاں آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا اس میں. اور ٹائم تھوڑا ہے, شاید میں پوری تقریر نہ کر سکوں کیونکہ ان کی واقعی کنٹریبیوشن اس انداز میں ہے. آپ کرونا کا لے لیں, کرونا میں ویسٹ نے جیسے بیہیو کیا, پاکستان کی بیہیویئر فرسٹ ویو سیکنڈ ویو, اور اس میں میو ریمینڈ نمبر 1. وی ڈڈ ناٹ ریفیوز اے سنگل پیشنٹ, اینڈ انڈر دا لیڈرشپ آف پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد, نبیل احمد عوان, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ پروفیسر محمود شوکت sitting on the stage, کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ, کبھی صبح میٹنگ کبھی شام میٹنگ. تو کرونا سیکنڈ ویو میں جس انداز میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ میو ہاسپٹل کو جاتا ہے, ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے, کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کو جاتا ہے, فیکلٹی کو جاتا ہے. جس انداز میں یہ بلقیس شبیر میڈیسن کی فیکلٹی, پلمونالوجی کی فیکلٹی, انستھیزیا کی فیکلٹی, انہوں نے جس انداز میں کنٹریبیوٹ کیا, دیٹ ریمینڈ انپریسیڈنٹڈ. اور یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ان کے کام آئے گا. اب تقریر کو مختصر کرتے ہوئے تذکرہ کیا سہیل صاحب نے کچھ ایوارڈز کا. ستارہ امتیاز ایوارڈ ملنا ارلی ایج میں بہت بڑی آنر ہے. 21 گریڈ آن میریٹوریس سروس, دیٹ از اے گریٹ آنر. اس کے علاوہ ان کو ایوارڈز ڈفرینٹ قسم کے جو ملے, ایشیا پیسفک, پریزیڈنشل ایوارڈ, یہ تمام ایوارڈز ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کچھ ایوارڈز دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ ایوارڈ آخرت میں ہوتے ہیں. اور اصل ایوارڈ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ساتھ جن کا تسلسل آخرت میں ہو. اور آخرت میں جو ایوارڈ ساتھ جاتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور صدقہ جاریہ میں جو علماء فرماتے ہیں, قاری عمران صاحب نے ابھی تلاوت بھی کی 40 سال کا تذکرہ کر کے, جو صدقہ جاریہ ہے اس میں پہلی چیز آپ کے شاگرد ہیں. اور اسد صاحب کے شاگرد انڈر اور پوسٹ گریجویٹ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ جتنا پیشنٹس کی فلاحی کے کام کریں گے یہ ثواب ان کو جائے گا, ڈپارٹمنٹ کو جائے گا, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو جائے گا. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. دوسرا فلاحی کام آپ کے صدقہ جاریہ ہیں. فلاحی کام میں یہ تمام عمارات, یہ میو کی ایکسٹینشن اور جتنا NGOs کے طور پہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا, یہ ان کے فلاحی کام ہیں. اور پھر نیک اولاد, مجھے چھوٹے اسماعیل کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ واریش نوجوان اور نیک اور تربیت یافتہ اولاد, یہ بھی بہت بڑا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے.
اور پھر جو صدقہ جاریہ ہیں وہ مریض، وہ دکھی انسانیت جو لاوارث میو اسپتال میں آ رہی ہے، وہ شروع میں کہا کرتے تھے کہ میو ہاسپٹل از اے پیور ہاسپٹل، یو کین ریفر اینی پیشنٹ ٹو دا میو بٹ یو کین ناٹ ریفر اینی پیشنٹ فرام میو۔ اب میو ہاسپٹل میں 2005 بیڈ کے ساتھ جو پیشنٹ کی سروس ہے، آئی میں تو ان کی سروس ہے ہی ہے، لیکن میو کے پیشنٹ کی سروس، اگر کسی دکھی انسانیت کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہ دعا قبول ہو گئی، ہماری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رول ماڈلنگ ہے، اور جتنے حال میں بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے پوسٹ گریجویٹ ہیں، ہمارے ینگ فیکلٹی ممبر ہیں، ان کو بھی اسی انداز میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ جب آپ کا ریٹائرمنٹ کا ڈے ہو تو سٹیج پہ کھڑے ہوئے کچھ کاموں کا تذکرہ ہو، اور جب میں یہ سمجھتا ہوں دس اے ٹیمپریری فیز اینڈ انشاءاللہ ہز کنٹریبیوشن ول ریمین کنٹینیوڈ، اور پھر جب آپ دنیا سے جائیں تو آگے بھی استقبال والی کیفیت ہو، اور وہ صدقہ جاریہ جانے کے بعد اعمال نامہ جب بند ہو جاتا ہے لیکن یہ صدقات جاریہ جاری رہتے ہیں، تو کچھ ایسے ہم کام ان کی طرح کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد وہ صدقات جاریہ اسی انداز میں جاری رہے۔ میں نے پیشنٹ کا تذکرہ تو کیا، لیکن اس حال میں بیٹھے ہوئے میں کتنے فیکلٹی ممبرز کو جانتا ہوں اپنے سمیت کہ جب ان کو پرسنل پیشنٹ کے لیے اسد صاحب کے ایسے کام پڑا تو اسد صاحب ریمینڈ اویلیبل۔ میں ایک دن گھر میں تھا تو میری اہلیہ اسد صاحب کی بیٹھے تعریف کر رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا کبھی کبھی جب گھر کے اندر 2-3 بھائی ہوتے ہیں ان میں پیار بھی ہوتا ہے، کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے، آپ اتنی بیٹھے تعریف کر رہی ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ 2 سال پہلے جب آپ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، آپ پاکستان میں نہیں تھے، تو یہ بیٹی کی آنکھ میں کچھ فورن باڈی پڑی، تو مجھے اور تو سمجھ نہیں آیا، میں نے اسد اسلم صاحب کو میسج کیا، اگلے آدھے گھنٹے اسد صاحب وہ سارا ایکوپمنٹ لے کے میرے ان لاز کے گھر پہنچ گئے اور وہ فارن باڈی نکالی، بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ تو کہنے لگی میں کیسے ان کی سروسز کو بھول سکتی ہوں، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس انداز میں استفادہ کیا ہوگا۔ اسد صاحب آپ کے لیے بہت ہماری دعائیں، اللہ پاک نے آپ کو جو یہ کامیابی دی اس کا تسلسل جاری رہے، اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ان تمام کے لیے فیکلٹی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ بہت شکریہ آپ سب کے تشریف لانے کا۔